آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، ہائے رسول اللہ، ہائے رسول اللہ، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے۔ اپنے آپ کو پیش کیا جب اپنی وفات سے 2 یا 3 دن پہلے اس حالت میں مسجد میں آئے۔ دیکھیے غدیر خم کے میدان سے آتے ہی رسول خدا بیمار پڑ گئے۔ اب یہ تحقیق فی الحال چھوڑ دیجئے کہ اچانک پیغمبر کو کون سی ایسی بیماری لاحق ہو گئی۔ ابھی حج کر کے آئے ہیں، اور حج بھی پیغمبر نے جس انداز سے کیا، جوان صحت مند آدمی اتنے جوش سے حج نہیں کر سکتا۔ رسول خدا کا وہ حج میں ہمیشہ مکے میں بیان کرتا ہوں، بڑا دلچسپ بھی ہے وہ واقعہ۔ 3 دن لگتے ہیں رسول کی حج کو لے کے، جو غدیر خم کے میدان میں پالان شجر کے ممبر پہ اتنے اطمینان سے بیٹھا ہے کہ ہاتھ میں علی کو اٹھا رکھا ہے، مجمع بے جانے رسول پورا خطبہ دے رہے، وہ مدینے آتے ہی کیسے بیمار پڑا، اور ایسی بیماری کے بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہے، بڑھتی جا رہی ہے بیماری۔ سفر کا مہینہ شروع ہو گیا، پیغمبر کے بخار اور بیماری میں اضافہ ہو گئے، یہاں تک کہ وہ مدینے والے جو صبح و شام پیغمبر کے چہرے کی زیارت کے عادی تھے، اور صبح و شام بھی میں غلط کہہ گیا، ہر نماز کے وقت مسجد میں آ کے زیارت کرتے، ایک دم زیارت رسول خدا سے محروم ہو گئے۔ میں نے کہا تھا کہ مدینے میں سلمان جیسے اصحاب بھی ہیں، تڑپے جا رہے ہیں کہ جو ثواب اور فضیلت ہمیں روزانہ ملتا تھا، کئی بار ملتا تھا دن میں، پیغمبر حجرے سے نکل ہی نہیں رہے، ایک دم مدینے میں اعلان ہو گئے۔ مدینے والوں، رسول خدا نے یہ اعلان کروایا کہ سارا مدینہ مسجد میں آ جائے۔ آج میں ان سے ایک مختصر خطاب کرنے والا ہوں۔ پیغمبر کا خطاب بھی اپنی جگہ ہے، لیکن اگر پیغمبر صرف اتنا بھی کہتے کہ آج میں 1 منٹ کے لیے اپنی جھلک دکھانے آیا ہوں، تب بھی سارا مدینہ دوڑ کے آ جاتا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ مدینے میں رسول کی زندگی میں اتنا مجمع کبھی نہ ہوا، ساری مسجد بھر گئی۔ 2 مہینے سے پیغمبر کی زیارت سے محروم، اور جب پیغمبر کو حجرے میں اطلاع ملی کہ سب آنے والے آ گئے، تو پیغمبر اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ خود سے چل سکتے۔ ایک طرف سے مولا علی نے پیغمبر کے کندھے کو سہارا دیا ہے، دوسری جانب سے پیغمبر کے چچا بنو عباس کے جد امجد عباس نے سہارا دیا۔ میں نے کہا نا، حج اور غدیر میں پیغمبر کے جسم کی دنیاوی طاقت دیکھیے، اور صرف 2 مہینے میں پیغمبر کی یہ کمزوری اور ناطاقتی دیکھیے۔ کچھ تو ہوگا، لیکن خیر۔ اور یہ چند قدم کا فاصلہ، منبر رسول دیکھیے گا جا کے مدینے کی مسجد، اچھا آدھے سے زیادہ مجمع تو دیکھے ہوئے، اور حجرہ رسول کا دروازہ، چند قدم کا فاصلہ، شاید اس منبر سے یہ پلر تک کا، وہ طے کرنے میں پتہ نہیں پیغمبر کو شاید آدھا گھنٹہ لگ گیا، چلا ہی نہیں جا رہا۔ دونوں جانب سے سہارا دیا، پھر بھی پیغمبر سے نہیں چلا جا رہا۔ پیغمبر مشکل سے منبر کے قریب پہنچے، اور بڑی مشکل سے منبر پہ جا کے بیٹھے، اور کہا کہ اے مسلمانوں، میرا اصل موضوع 1432 ہجری کا ذہن میں رکھ کے بات سنیے گا۔ کہا کہ اے مسلمانوں، اب بہت جلد وہ وقت آ رہا ہے کہ میں رفیق اعلیٰ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جانے والا ہوں، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی کا کوئی حق میری گردن پر ہو اور وہ قیامت میں مجھ سے پوچھے۔ اللہ اللہ، اس سے بڑھ کر رسول قبر و قیامت کی اہمیت کیا بتائیں گے؟ شفیع المذنبین ہے، قیامت میں تو صرف رسول خدا کی بادشاہت چلے گی،
کہہ رہے لیکن کوئی وہاں مجھ سے حق نہ مانگے، میں اس لیے تمہارے درمیان آیا ہوں کہ اگر کسی کو زندگی میں میری ذات سے کبھی کوئی تکلیف پہنچے، ذاتی تکلیف، تو وہ آ کے اپنا حق یہیں پہ مانگ لے، قیامت میں مجھ سے سوال نہ کرے۔ اس سے بڑھ کر قیامت کی سختیاں پیغمبر کیسے بتائیں؟ اب سارا مجمع پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ دو جملے آپ نے سنے، نہ آج مسجد النبوی میں آپ بیٹھے نہ رسول خدا کی زیارت کر رہے، تو آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کے گریے کی آواز میرے کان میں آ رہی ہے۔ اس وقت کی مسجد میں لوگوں کی کیا حالت ہوئی ہو؟ جب سے پیغمبر مسجد میں آئے تھے بعض لوگ اسی وقت سے رو رہے تھے۔ جائیے کبھی کربلا میں آپ، ابھی وہ گنبد ہی نظر آیا اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لوگ رو رہے ہیں رسول کو دیکھ کے۔ اور جب پیغمبر نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اب جو گریے میں اضافہ ہوا، مسجد میں کوہرام بپا ہوا، لوگ پلر اور دیواروں سے سر ٹکرانے لگے۔ یا رسول اللہ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ نے تو ہمیں جینا سکھایا، آپ تو رحمت بن کے اپنے ساتھ برکتیں لائے، آپ سے کبھی کسی کے حق میں کوتاہی ہو ہی نہیں سکتی، مگر خالی زبان سے نہیں کہہ رہے، دل میں بھی یقین ہے۔ مگر ایک آواز آ گئی، یا رسول اللہ میں خود سے کبھی نہ کہتا، آپ نے 3 بار کہا جس کو مجھ سے حق لینا ہے لے لے، حق لے لے، حق لے لے، اس لیے ہمت کر کے کھڑا ہوں۔ سارا مجمع چونکا، کون ہے یہ آدمی؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا یا رسول خدا، ایک جنگ کے درمیان مال غنیمت کو زیادہ جمع ہو گیا، ہر مسلمان گھبرا کے دیکھنے آ رہا تھا کتنا مال غنیمت، بڑا مجمع ہو گیا، لگ رہا تھا کچھ لوگ مجمع میں دب جائیں گے یا گر پڑیں گے مال غنیمت پر۔ آپ کے ہاتھ میں کوڑا، آپ کوڑے کو ہلا کے کہنے لگے دور چلے جاؤ، ہٹ جاؤ، یہاں قریب کوئی نہ آئے۔ آپ کا کوڑا میری کمر سے ٹکرا گیا، میں کچھ نہ کہتا، اتنے سال گزر گئے میں نے آج تو کچھ نہ کہا، خود آپ نے 3 مرتبہ یہ بات کہی۔ پیغمبر نے فرمایا اچھا میرا کوڑا تیرے بدن سے ٹکرایا، اپنا حق لے لے۔ کہا یا رسول اللہ میں آ رہا ہوں حق لے لے۔ قریب آئے، مسجد میں تو رسول کوڑا لے کے نہیں آتے، حسن و حسین کو جو ساتھ میں کھڑے، بیٹا میرے حجرے میں جاؤ اور جو میرا کوڑا ہے وہ لے کر آؤ، یہی کوڑا اس کے لگا ہوگا وہ لے کر آؤ۔ حسن حسین دوڑے دوڑے گئے، کوڑا لے کے آ گئے۔ نانا یہ ہے کوڑا، پیغمبر نے اس کے ہاتھ میں دیا۔ اچھا یہ بتائیے اس وقت مسجد کی کیا حالت ہوگی؟ کیا لوگوں کے گریے کی بھی کیفیت ہوگی؟ اور اس سے لوگ کہہ بھی رہے اے شخص تو کون ہے؟ تجھے پیغمبر کی ذات میں اتنا رحم نہیں آ رہا؟ پھر تو یہ بیمار بھی ہے، ضعیف بھی ہے، کمزور بھی ہے۔ اس نے رسول خدا کو دیکھا، یا رسول اللہ لوگ مجھ سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اگر آپ کہیں میں واپس چلا جاؤں۔ پیغمبر نے کہا تم لوگ خاموش ہو جاؤ، قیامت میرا معاملہ، یہ وہاں حق ہے مجھ سے لینے آ سکتا ہے، تم مت بولو، اس کو اس کا حق لینے دو۔ اب پیغمبر کا حکم آ گیا، سب خاموش۔ ایک ایک جملہ ہمیں عذاب قبر و عذاب قیامت یاد دلانے والا۔ پیغمبر کے قریب کھڑا ہے، کوڑا بھی ہاتھ میں آ گیا۔ پیغمبر نے کہا اپنا حق لے لے۔ کہا یا رسول اللہ حق تو پھر پورا لیا جاتا، جب میرے بدن پہ آپ نے کوڑا مارا تو میرے نچلے جسم کے اوپر تو احرام کی چادر کی طرح کی ایک چادر، اوپر کا بدن کھلا تھا، میرے ننگے بدن پہ آپ کا کوڑا لگا تھا اور آپ نے کرتا پہنا ہوا۔ پیغمبر نے کہا کوئی بات نہیں، کرتے کے بٹن کھولے، کرتے کو اس طرح سے اونچا کیا کہ پیچھے سے پیغمبر کی پشت نظر آنے لگی۔ مسجد کی عجیب حالت ہو گئی کیونکہ پیغمبر کا اب جو بدن نظر آیا، کمزوری کی وجہ سے گویا ہڈیاں ظاہر ہو رہی، اتنا کمزور رسول کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کوڑا کون گستاخ ہے، لیکن کیا کرے، پیغمبر نے منع کر دیا۔ اور اس آدمی کی جو سب سے عجیب حالت ہوئی، جیسے ہی پیغمبر نے کرتا اونچا کیا، ذرا سا اپنی پشت کو کھولا، مہر نبوت نظر آنے لگی۔ ارے کوڑا ایک طرف پھینکا، چڑک کے مہر نبوت کے اوپر کس طرح گرا، بوسے میں بوسا، بوسے میں بوسا، بوسے میں بوسا۔ یا رسول اللہ بھلا میری یہ مجال اور ہمت تھی کہ میں آپ کو کوڑا مارتا؟ مجھے تو مہر نبوت کی زیارت کرنا تھی، اس لیے میں نے یہ بات کہی ہے۔ لیکن مسلمانوں کی چیخیں اب پیغمبر کے بدن کو دیکھ کے نکل رہی ہیں۔ پیغمبر نے کہا چلو، اور تو کوئی نہیں ہے، یہ کہہ کہ پیغمبر حجرے میں آئے،
اور جیسے ہی حجرے میں آئے تو دیکھا کہ انتہائی پریشانی کے عالم میں میری بیٹی فاطمہ زہرا تڑپ تڑپ کے کبھی ہاتھ اٹھا کے کوئی دعا کرتی ہے، کبھی تڑپ کے مسجد کو دیکھتی ہے. کہا بیٹی تیری یہ کیا حالت ہے؟ کہا بابا ابھی حسن و حسین آئے تھے اور کہہ گئے تھے کہ نانا نے کوڑا مانگا ہے. میں نے پوچھا کیوں؟ تو کہا کہ ایک مسلمان نانا کے کوڑا مارنا چاہتا ہے. بیٹی نے اپنے باپ کی یہ حالت دیکھی ہے، عام مسلمان دیوار سے سر ٹکرا رہے ہیں، یہ تو فاطمہ جیسے بیٹی ہے. تڑپ کے کہا بابا ارے میں برداشت نہ کر سکی. میں نے حسن سے کہا تھا، میں نے حسین سے کہا تھا بیٹا حسین اپنے آپ کو آگے پیش کر دینا، کہنا میرے بدن پہ کوڑا مار لے، میرے نانا کے بدن پہ کوڑا نہ مار. بابا آپ کی کیا حالت ہے؟ پیغمبر نے واقعہ سنایا. میں صرف ایک جملہ یہاں کہتا ہوں اور پھر بس آخری دو جملے مصائب کے. شہزادی یقیناً بیٹی کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے. آپ نے سنا بابا کے بدن پہ کوڑا پڑنے والا یہ بھی معلوم ہے کہ ہلکا سا پڑے گا. وہ آدمی کہہ رہا تھا نا کہ آپ کا کوڑا چھو گیا تھا میرے بدن، تو آپ برداشت نہ کر سکے. آپ کا بھتیجا سجاد تو اس سے زیادہ کمزور ہے، جب کوفہ و شام کے پورے راستے میں کوڑے کھاتے ہوئے جا رہا. شہزادی رسول خدا تو پھر بھی ایک مرد ہیں. ارے آئیے راہ شام میں آپ کی بیٹیاں زینب و کلثوم، آپ کی پوتی سکینہ کتنے کوڑے کھاتے جا رہے. اور اب پیغمبر اب آج اس طرح سے بستر پہ گرے کہ کل صبح تک 28 صفر تک سوائے واجب نمازوں کے بستر سے نہ اٹھے. اور یہ 3 راتیں پیغمبر کی بڑی تکلیف میں گزری. بیٹی کے کان میں باپ کی ذرا سی آواز آ جائے. عام بیٹی کی کیا حالت ہے؟ یہ تو فاطمہ جیسی بیٹی ہے. اور یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے. اہل بیت کے گھرانے کا مطلب آپ سمجھے. 21 رمضان کو میرے مولا کو نیند نہیں آ رہی. کلثوم نے دیکھا بابا بستر میں کروٹیں بدل رہا. گھبرا کے کہا بابا کیا تکلیف زیادہ ہے؟ کہا نہیں، مجھے ابن ملجم کے کرانے کی آواز آ رہی. ایسا لگ رہا ہے رسی کو زیادہ سختی سے باندھا گیا. جب تک کہ اس کی آواز بند نہ ہوگی اسے آرام نہیں آئے گا. علی کو آرام نہیں آ سکتا. جو اپنے قاتل کی آواز سن کے تڑپ اٹھے وہ اہل بیت، وہ بیٹی جب بابا کی آواز سن رہی ہے ہر کروٹ پہ بابا کہہ رہا ہے تکلیف. بیٹی کی کیا حالت ہو. بڑی مشکل سے 28 صفر کی صبح پیغمبر کو 3 دن بعد اتنا آرام ملا کہ آنکھ لگ گئی. لیکن اللہ اللہ ادھر پیغمبر کی آنکھ لگی، ادھر دروازے میں کسی کی دستک کی آواز آئی. 3 دن میرا بابا تکلیف سے تڑپا. گھبرا کے فاطمہ نے آہستہ سے پوچھا کون ہے؟ آواز آئی میں رسول خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. شہزادی نے کہا 3 دن کے بعد میرا بابا ایک لمحے کے لیے سویا. ابھی میرے بابا کو بے آرام نہ کر، تھوڑی دیر کے بعد آنا. خاموشی. پھر ایک مرتبہ آواز آئی. شہزادی نے پوچھا کون ہے؟ وہی بول رہا پیغمبر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. شہزادی نے کہا ابھی میرا بابا سویا، تھوڑی دیر میرے بابا کو آرام کرنے دو. 28 صفر یعنی کل کا دن. جو ساری زندگی آپ نے مسائل سنے یہ کل کے مسائل ہیں. ایک بار تیسری مرتبہ بھی جب وہی آدمی کہتا ہے فاطمہ کو جلال آ گیا. کہا کہ اے شخص میں بار بار بتا رہی ہوں میرے بابا کو بے آرام نہ کر. اب پیغمبر نے آنکھیں کھولی. فاطمہ بیٹی سے آنے کی اجازت دے. یہ وہ ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے آج تک کسی کے دروازے پہ نہیں روکا. اس نے آج تک کسی سے اجازت نہیں مانگی ہے. یہ انبیاء کے دروازے پہ گیا، یہ اولیاء کے دروازے پہ گیا، یہ اوصیاء کے دروازے پہ گیا، یہ مقربان خدا کے دروازے پہ. آج تک کسی دروازے پہ نہیں رکا. لیکن یہ تیرے گھر کے دروازے کا احترام ہے. آنے والا بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا، خدا کے حکم سے آیا ہے. لیکن پتا ہے خدا کے حکم پہ بھی عمل نہیں ہوگا جب تک کہ مرضی زہرا اس کے ساتھ شامل نہ ہو. بیٹی یہ ملک الموت ہے. فاطمہ نے کہا اچھا آ جا. ملک الموت آیا، رسول خدا کو لے کے گیا. ایک بار بیٹی نے دونوں ہاتھوں سے سر پیٹا. ہائے میرا بابا مارا گیا، ارے میں یتیم ہو گئی. ہائے یتیمہ فاطمہ.
شہزادی میں آپ سے گستاخی نہیں کر رہا ہوں، لیکن کم از کم اس وقت، تھوڑی دیر بعد کے مسائل تو میں پڑھ رہا ہوں، کم از کم اس وقت جب بابا مارا گیا اور آپ نے ہائے میں یتیم ہو گئی کی فریاد کی، آپ کو یہ فریاد تو کرنے، اس وقت تو فریاد کرنے دی گئی نا۔ ایک وہ کربلا کی یتیمہ تھی، ادھر کہا میرا بابا مارا گیا، ادھر سے شمر کا تماچا پڑا، ادھر سے کسارے صاحب کا گھوڑا پڑا، اور وہ آخری جملے۔ لیکن فاطمہ کے مسائل بھی کم نہیں ہیں، ابھی تھوڑی دیر گزری ہے، آواز آتی ہے فاطمہ گھر کا دروازہ کھولو ورنہ ہم تمہارے گھر کا دروازہ جلا دیں گے۔ آئے فاطمہ، تھوڑی دیر پہلے ملک الموت رک گیا، حکم خدا سے آنے والا کہتا ہے قدم آگے نہیں بڑھا سکتا، یہ کون ہے؟ ایک مرتبہ فاطمہ نے کہا گھر کا دروازہ نہیں کھلے گا، یقین ہے فاطمہ کو جب ملک الموت میری اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا۔ ارے ملک الموت تو چھوٹا، میرا بابا کائنات کا سردار جب تک اسے اجازت نہ لے میرے گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ آنے والے نے خالی دھمکی نہیں دی، ایک بار آگ جلا کے اس طرح دروازہ کھولا کہ اپنے حجاب کو بچانے کے لیے فاطمہ دروازے کے پیچھے گئی، خالی دروازہ نہ کھولا، فاطمہ کے بدن پہ کوڑا پڑا، پسلیاں ٹوٹی، موسی شہید ہوا، اب اختیار فریاد کی بابا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ سرنا لیا بابا آج آپ کی وفات کا دن نہیں آیا، فاطمہ کے مسائل شروع ہو گئے، اتنی مصیبتیں کہ دن راتوں میں بدل گیا۔ میرا مظلوم آقا زہر دغا سے شہید ہونے والا آقا، جعدہ ابن اشعث ابن قیس حسن مجتبی کی دوسری بیوی، حاکم شام نے کئی طریقے اختیار کیے حسن کو شہید کرنے کے، ہر مرتبہ ناکامی ہوئی، لیکن ہر زہر اپنا اثر جسم میں چھوڑتا، ہر بار کلیجہ کٹتا، ہر بار حسن کو اس زہر کی تلخی کا سامنا کرنا پڑتا۔ ائمہ طاہرین میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے 7 مرتبہ زہر دیا گیا، ہر زہر اپنے اثرات لے کے آتا ہے، روز بروز حسن کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ 6 مرتبہ کا زہر جب ناکام ہوا، اب ایک بار آقا عباس نے ہاتھ جوڑے اور کہا مولا حسن مجتبی، اب تک میں نے آپ کی بات مانی تھی، لیکن اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے وہ پہرا قائم کرنے دیں کہ کسی کو آپ کے قریب میں نہ آنے دوں۔ سارے راستے بند ہو گئے، کھانے میں زہر ملایا، لاٹھی کے نیچے لوہے کا ٹکڑا زہر آلود کر کے رکھا گیا، سارے طریقے اب ناکام، اب باہر کا کوئی آدمی نہیں آ سکتا۔ اب عباس کا پہرا، جب عباس کا پہرا ہوتا ہے، 28 رجب کو جب حسین کا قافلہ چلا تھا اس وقت قافلے کی شان دیکھنا، اور جب عباس نہ رہا تو 11 محرم کا قافلہ چلا اس کو دیکھنا۔ عباس کا پہرا آیا، عباس کسی کو حسن کے قریب نہیں آنے دیتے۔ حاکم نے کہا کیا طریقہ اختیار کیا جائے، اب تو گھر کے کسی آدمی کو ملایا جائے۔ وہ ساری باتیں ہو گئی، جعدہ سے کہا کہ اب تک میں 6 مرتبہ زہر دے چکا ہوں، زہر پہنچ تو گیا مگر یہ علی کا وارث ہے، علی کا جانشین ہے، ہر زہر کا سامنا کر گیا، اب میں ایسا زہر بھجواتا ہوں جو میں نے بادشاہ روم سے منگوایا، ایک بہتے دریا میں یہ زہر ڈال دو تو اس دریا کی ساری مچھلیاں مر کے رہ جائیں گی۔ حسن اس کا سامنا نہیں کر سکے کہ کسی طرح سے حسن کے پانی میں یہ زہر پہنچا دینا۔ آدھی رات کا وقت ہے، کون سی آدھی رات؟ آج کی آدھی رات، 10:30 تو بج چکے ہیں، آدھی رات کے قریب حسن سو رہے ہیں، اور سوتے وقت بھی بڑا سخت پہرا۔ کیا مطلب؟ حسن کے بستر کے ایک طرف حسین کا بستر اور دوسری جانب زینب کا بستر، بھائی اور بہن اپنے حصار میں لے کے اپنے بڑے بھائی اور سردار کو سو رہے ہیں۔ جعدہ آہستہ آہستہ آتی ہے وہ ملعونہ، اور ایک بار حسن کے سرہانے جو پانی کی سراہی رکھی، تھوڑا سا زہر اس میں ڈالا اور اسی طرح آہستہ سے چلی گئی۔
اچانک اب یہ ساری چیزیں معصومین کے علم میں ہیں. اچانک حسن مجتبیٰ کی آنکھ کھلی اور ایک مرتبہ حسن مجتبیٰ نے سراہی کی جانب ہاتھ بڑھایا, زینب کی آنکھ کھل گئی. کھٹکے سے سوتی تھی زینب, بھائی نے کروٹ بدلی, زینب کی آنکھ کھل گئی. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, زینب حسین سے جو محبت کرتی ہیں حسن سے بھی کم محبت نہیں کرتی ہیں. گھبرا کے کہا بھیا یہ زحمت کیوں کر رہا, میں تجھے پانی پلا دوں. حسن کو پتا ہے نا پانی میں کیا. حسن نہیں چاہتے کہ زینب کا ہاتھ اس پانی کو لگے. زندگی میں کبھی زینب کو یہ خیال زندگی بھر رہے گا, ہائے وہ پانی تو میں نے خود بھائی کو دیا تھا. بہن دیکھیں, بہن وہی سوال کر رہی ہے جو ایک بہن کو کرنا چاہیے. بھیا زحمت نہ کر, میں یہ پانی کا نہیں. بہن اس وقت بحیثیت امام حکم دیتا ہوں رک جاؤ, بہت کمزور ہے میرا امام. کروٹ نہیں بدلی جا رہی لیکن سراہی سے پانی کوزے میں لیا, پانی کو دیکھا. یہ پانی کی دعا تو نہیں ہے جو حسن پڑھ رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائک و تسلیما لامرک ارباب اعضاء. یا یہ جملہ حسین نے اصغر کا لاشا اٹھا کے پڑھا یا حسن مجتبیٰ نے پانی کا کوزہ لیا. ایک بار پانی پیا, صرف ایک گھونٹ لے سکے, کوزہ ہاتھ سے پھسل کے گرا. حسن بستر پہ الٹ کے گرے, قریب تشت رکھا ہے. زینب سے پوچھیے, شہزادی وہ تلہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کے حسین کی شہادت کا منظر, اور آج روضہ رسول کے قریب بیت حسن کا یہ منظر, کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے آ رہا ہے. حسن مجتبیٰ کا کلیجہ نہیں, بھائی کا کلیجہ بہن کے سامنے کٹ کے گر رہا. بھائی کا کلیجہ بہن کے سامنے کٹ کے گر رہا. عجیب زندگی ہے زینب کی. کبھی یہ منظر دیکھا میری آنکھوں کے سامنے بھیا کا کلیجہ, اور کبھی وہ منظر دیکھا حسین کے سینے پہ شبر سوار ہے اور خنجر چلا رہا. گھبرا گئی زینب. حسن اور حسین اور زینب نے آقا حسن کو لٹایا, اور ایک مرتبہ حسن نے کہا زینب بہن ام فروہ کو بلا کے لے آنا. ام فروہ آتی ہے, عجیب منظر دیکھا, 35 گھڑی ہے مگر اکیلے تو نہیں آئی نا. 13 مہینے کا قاسم ماں کی گود میں ہے. حسن نے کہا فروہ ایک وصیت کر رہا ہوں, یہ تعویذ لے لو, میرے قاسم کے بازو میں باندھ دو. جب میرا قاسم کسی بڑی مصیبت میں پھنسے تو یہ تعویذ کھول کے دیکھ لینا. حسن دنیا سے جا رہا ہے مگر ابھی بھی کربلا یاد آ رہی ہے. ہائے کربلا جہاں میرا حسین اکیلا رہ جائے. ام فروہ کو تعویذ تو دیا اور بے اختیار کا السلام علیکہ یا جدہ, السلام علیکہ یا بتا, السلام علیکہ یا امی. نانا سلام, بابا سلام, اماں سلام. زینب گھبرا گئی, بھیا خیریت تو ہے, یہ کسے سلام کر رہا. کہا نہیں دیکھتی, یہ میرے سامنے نانا رسول خدا کھڑے ہیں, یہ بابا علی مرتضیٰ کھڑے ہیں, یہ میری ماں فاطمہ گود پھیلائے کھڑی ہے, اور کہہ رہے ہیں حسن بیٹا ہمارے پاس آنے کی تیاری کر. بہت مختصر جملے. جنازہ چلا تو مگر قبر رسول کے قریب پہنچ کے روک تو دیا گیا, خالی روکا نہیں, کمانے کھینچی, 70 تیر نکلے. حسن کے جنازے میں 70 تیر بے بس ہوئے. غیظ و غضب کے عالم میں عباس نے تلوار پہ ہاتھ ڈال دیا. حسین نے کہا عباس تلوار نہ چلانا. ہائے میرا آقا عباس. جب تلوار چلانے کا موقع آیا عباس کو روک دیا گیا. جنازہ لے کے واپس آئے, تابوت لے کے واپس آئے. دیکھیے گھر سے نکل کے تابوت واپس نہیں آتا, گھر سے نکل کے جنازہ واپس نہیں آتا ہے. ابھی زینب بیٹھی رو رہی ہے, دیکھا دروازہ کھلا, جنازہ دوبارہ آ رہا. گھبرا کے کہا بھیا یہ تابوت یہ جنازہ کیوں واپس آیا. حسین نے کہا زینب سوال بعد میں کر لینا, پہلے ایک آخری خدمت اور کرنا ہے. تابوت کو رکھا, کہا زینب اس جنازے میں سے تیر نکالنا ہے. ایک طرف حسین ایک طرف زینب روتے جاتے ہیں, تیر نکالتے جاتے ہیں. بس آخری جملہ سنیے,
روتے جاتے ہیں، تیر نکالتے جاتے ہیں۔ 11 محرم کو زینب نے حسین کے لاشے پہ آ کے کہا بھیا بہن بہت شرمندہ ہے، مدینے میں بھیا حسن کے لاشے سے تیر نکالے، تیرے لاشے سے تیر نہیں نکال رہی ہوں، لیکن بھیا مدینے میں میرے ہاتھ کھلے تھے، اس وقت دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہیں، آئے زینب کیسے تیر نکالے؟